میں محمد قاسم علی بیگ لیکچرر ان اردو گورنمنٹ ڈگری کالج وومن نلگونڈا حصے غزل ڈگری فرسٹ ایئر سیم 1 کے لیے سراج اورنگ آبادی جو غزل کے مشہور شاعر ہیں ان کے سوانح اور ادبی کارنامے کی مختصر طور پر ہم آج پڑھیں۔ سراج الدین سید سراج الدین نام اور سراج ان کا تخلص تھا۔ 1715 عیسوی اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ اورنگ آباد یہ مہاراشٹر کا ایک شہر ہے۔ وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی۔ اس دور کے رواج کے مطابق تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا اور 12 سال کی عمر میں متعددہ علوم کی تعلیم مکمل کر لی۔ یعنی 11 اور 12 سال کی عمر میں اس زمانے کے جو علم حاصل کرنے کے ذرائع تھے وہ اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ اس زمانے میں ان پر جذب و مستی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور وہ بے اختیار فارسی اشعار موزوں ہو جاتے، گھر سے نکل جاتے اور زیادہ تر وقت شاہ برہان الدین غریب کے مزار پر گزارتے تھے۔ یعنی اسی زمانے میں 11 اور 12 سال کی عمر میں ان کے اوپر جذب و مستی کی کیفیت، یعنی اللہ کے عشق میں اس قدر ڈوب جاتے تھے کہ لوگ ان کو مجنون اور دیوانہ کہتے تھے، اور اس حالت میں مستی کی کیفیت میں وہ بے اختیار فارسی اشعار ان کے زبان سے نکلتے تھے اور وہ اس حالت میں گھر سے نکل جاتے اور اس وقت کے مشہور بزرگ شاہ برہان الدین غریب کے مزار پر گزارتے تھے زیادہ وقت۔ 1735 میں جبکہ سراج کی عمر قریب 20 سال تھی، چشتیہ سلسلے کے بزرگ شاہ عبد الرحمن سے بیعت ہوئے۔ 1735 میں جب عمر کی 20 سال تھی، اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ چشتیہ سلسلے کے شاہ عبد الرحمن سے بیعت ہوئے، یعنی ان کے مرید ہو گئے۔ اسی زمانے میں انہوں نے اردو شاعری کا آغاز کیا اور 1740 کے بعد اپنے مرشد کے حکم پر شاعری ترک کر دی۔ اپنے مرشد سے بیعت ہونے کے بعد وہ اردو شاعری کا آغاز کرے، لیکن مرشد کے منع کرنے پر 1740 کے اندر صرف 5 سال کا عرصے میں صرف 5 سال کی مدت میں، مختصر مدت میں یہ اپنے ضخیم کلیات مرتب کر لیا۔ یعنی 5 سال کی شاعری کے اندر اس میں بہت ہی زیادہ اشعار، ضخیم کلیات یعنی شاعری کے مجموعے کیا ہے مرتب کرے، جو کم سے کم عرصے میں کیا ہے زیادہ سے زیادہ اپنی شاعری لکھ کر اپنا نام اردو شعراء کے اندر بہت ہی اہمیت کے حامل رہے۔ سراج نے کم و بیش تمام اصناف شاعری میں طب آزمائی۔ جہاں تک غزل گوئی کا تعلق ہے، ولی دکنی کے بعد سراج اردو غزل کے بڑے شاعر کہے جاتے ہیں۔ یعنی ان کی شاعری کے اندر کم و بیش ہر قسم کی اصناف شاعری، صنف شاعری یعنی ہر قسم کی شاعری کرے۔ اس میں غزل بھی ہے، نظم بھی ہے، رباعیات ہیں، ساری چیزیں ہیں، مرثیے ہے، لیکن زیادہ ان کا نام غزل کے اندر بہت مشہور ہے۔ ولی دکنی کے بعد سراج اردو غزل کے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں، جن کے مرتبے کو ان کا کوئی ہم اثر شاعر نہیں پہنچا۔ لیکن اس زمانے کے تمام شعراء میں سے کیا ہے، غزل کے اندر نامور شعراء میں ان کے رتبے تک، ان کے مرتبے تک کیا ہے، کوئی ہم اثر یعنی اس زمانے کا کوئی شاعر بھی نہیں پہنچتا ہے۔ سراج کے کلام کا نمایاں وصف سادگی بیان، سوز و گداز اور تاثر کی فراوانی۔ ان کی غزلوں میں بڑا کیف پایا جاتا ہے، جذبے کی شدت اور اسلوب بیان دونوں ہی منفرد ہیں۔ یعنی ان کی شاعری کی خصوصیات کے اندر کیا ہے، وصف سادگی بیان ہے، یعنی سیدھا سادہ بیانیہ انداز، سوز و گداز یعنی دل کو چھو لینے والی، اور تاثر یعنی اثر رکھنے والی شاعری ان کی شاعری ہے، ان کی شاعری کی خصوصیات ہے۔ اور ان کی غزلوں میں کیا ہے، بڑا ہی کیف اور سرور پایا جاتا ہے، پڑھنے والے کے اس کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ اور جذبے کی شدت اور اسلوب بیان یعنی آدمی کیا ہے، ان کے شاعری پڑھنے کے بعد جذبات میں مغلوب ہو جاتا ہے اور شدت کے ساتھ اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا بیان کا انداز بہت ہی منفرد یعنی علیحدہ ہے، سب سے الگ ہے۔ سراج کو صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ وہ مزاجاً اور عملاً صوفی تھے۔ صوفی یعنی بزرگ۔ سراج کو کیا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ سے بیعت ہوئے تھے، وہ ان کے مرید تھے، اس لیے ان کو صوفی شاعر اردو ادب کے اندر کہا جاتا ہے۔ وہ مزاجاً اور عملاً صوفی تھے۔ وہ خود بھی کیا ہے، مزاج کے حساب سے کیا ہے، بچپن ہی سے کیا ہے ان کے اوپر
جذب و مستی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے تھے اور گھر سے نکل جاتے تھے۔ اور عملی طور پر بھی وہ ایک صوفی تھے، یعنی بزرگ تھے، یعنی اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے انسان مانے جاتے تھے۔ مجازی اور حقیقی دونوں طرح کا عشق کا بیان ان کے پاس ملتا ہے، یعنی ان کی شاعری کے اندر مجازی عشق اور حقیقی، اور مجازی یعنی دنیاوی عشق یہ کیا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور حقیقی عشق جو اللہ اور بندے کے درمیان ہونا چاہیے اس کا بھی ذکر ان کی شاعری کے اندر ملتا ہے۔ یعنی دو طرح کے عشق ہیں، مجازی یعنی ختم ہونے والا دنیاوی محبتیں جو کیا ہے فنا ہونے والی ہے اور کچھ سالوں کے لیے ہوتی ہیں، اور حقیقی عشق یعنی اللہ اور بندے کا عشق کیا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ دنیا کے اندر بھی ساتھ رہتا ہے اور آخرت کے بعد بھی کیا ہے اس کو اچھے سے اچھا بدلہ ملتا ہے۔ سراج کی شاعری کا اصل محور عشق ہے، اس کو وہ خلاصہ کائنات اور حاصل حیات سمجھتے ہیں۔ ان کی شاعری کیا ہے پوری عشق کے اندر ڈوبی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو۔ مجازی عشق اور حقیقی یہ ان کی شاعری کا اصل محور ہے، اسی عشق کے اندر ان کی پوری شاعری ہے، جس کے لیے وہ خلاصہ کائنات یعنی دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام چیزوں کا خلاصہ ان کی شاعری کے اندر، اور زندگی کے گزارنے کے تمام طریقے ان کی شاعری کے اندر ہم کو ملتے ہیں۔ سراج کے کلام میں روحانی کیفیات اپنے پورے حسن جمال کے ساتھ نمایاں، یعنی ان کے کلام کے اندر ان کی شاعری کے اندر کیا ہے روحانی کیفیات، یعنی روح کو پاک کرنے کے لیے ان کے اشعار ایک انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی اس کے اندر صحیح معنوں میں پڑھ کر اگر سمجھتا ہے تو وہ کیا ہے اپنے اندر ایک خوبصورتی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی خوبصورتی اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ساری ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں اور یہ ان کی مختصر سوانح حیات کے بعد سراج کی غزل نمبر 1۔ مجھ کو یکدم قرار نہیں ہرگز، تجھ بغیر اختیار نہیں ہرگز، یہ سراج کی غزل کا مطلع ہے۔ اس کے اندر سراج کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے اس قدر ڈوبا ہوا ہوں کہ مجھے کسی پہلو کی کسی پل خبر نہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ ان کی زندگی کا بہت ہی اہم پہلو قرار دیتے ہیں۔ مجھ پر اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اور مرضی کے بغیر یہ اپنے آپ پر کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے، کیونکہ زندگی پوری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اسی لیے اس کے حکم پر اور اس کی مرضی پر گزارنا ہی یہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، اور یہاں تک کہ سانس بھی اسی کی مرضی سے چلتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے اور جاتی ہے۔ یہ زندگی پوری ایک ایک پل کیا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت ہی بہترین نعمت ہے، اور ساری زندگی کا مالک مختار کل یعنی ساری زندگی کا مالک کیا ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اس کو اپنے مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلانا ہے، تبھی صحیح معنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ دوسرے شعر کے اندر سراج کہتے ہیں کہ بزم عشاق میں اے زاہد عقل کو اعتبار نہیں ہے حضرت۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ زاہد یعنی عبادت گزار بندے کیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے سچے عشق کرنے والے ہوتے ہیں، یہ تعلق کیا ہے عقل سے نہیں دل سے ہوتا۔ عشق کا تعلق اللہ تعالیٰ سے سچے عشق کا تعلق کیا ہے وہ عقل سے نہیں بلکہ دل سے ہوتا ہے، اور عاشقوں کے محفل میں یعنی اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے بندوں کی محفل میں رہ کر ہی انسان کیا ہے اپنی زندگی کو صحیح طریقے پہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس راستے پر چل سکتا ہے۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے عشق میں نہیں ڈوب جاتے، اس کو یاد نہیں کرتے، تب تک اپنی زندگی کیا ہے بیکار ہے، اپنی زندگی کا کوئی اعتبار ہی نہیں، کیونکہ عشق ایک ایسا جا جس پر انسان کا یا عقل کا اختیار نہیں ہوتا۔ زاہد عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، یعنی زاہد یعنی عبادت گزار بندہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے عبادت کر کے ہی اس کے احکامات پر چل کے ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے، قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یہی اصل زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوب جائے، اس میں اپنی عقل کا کوئی دخل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ڈوب جانا ہے، تب جا کر ہی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ آگے شعر کے اندر
سراج کہتے ہیں کہ آجتابی کہ آج بیکل ہوں، طاقت انتظار نہیں ہرگز. یعنی اس شعر کے اندر شاعر کہتا ہے کہ اپنے محبوب کے عشق میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ اسے کسی پل کسی پہلو قرار ہی نہیں. یعنی دنیاوی محبت کے اندر اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ ہر پل ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتا ہے، اس سے ملنے کے لیے بےتاب رہتا ہے، اور وہ اپنے محبوب سے ملاقات کی امید میں انتظار کے کرب آمیز لمحات سے گزر رہا ہے. یعنی دنیاوی محبت کے اندر ہی آدمی اتنا بےقل اور بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے، اپنے محبوب سے ملاقات کے انتظار میں اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے، اور اس میں اب مزید انتظار کی ہمت و طاقت باقی نہیں. انتظار کرتے کرتے وہ تھک چکا ہے، مزید انتظار کی کوئی ہمت اور طاقت نہیں، اور جلد از جلد اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہے. اس سے صبر اور کرنا ناممکن ہو گیا ہے. یعنی وہ انتظار کرتے کرتے تھک چکا ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے، دیدار کرنا چاہتا ہے. تب کہیں جا کر اس کے دل کو چین اور سکون اور قرار آ سکتا ہے. تب تک یہ بے چین اور بے قرار اپنی زندگی کا ایک ایک پل کیا ہے بہت ہی مشکل سے گزارتا ہے، اور محبوب سے ملاقات کے لیے کیا ہے بے چین اور بے قرار ہے. آگے شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ سیر کل گلشن محبت کا، گل جنت کو پار نہیں ہرگز. یعنی اس شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ ان کا کلام ایک صوفی شاعر تھے، اس لیے ان کے شعر کے اندر کیا ہے حقیقی عشق کا جذبہ کار فرما ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کا اظہار اس شعر کے اندر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ دنیا کے گلستان میں پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. یعنی دنیا کے اندر پھول کے ساتھ کیا ہے کانٹے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر پھول توڑنے اپن گئے تو اس کے اندر کیا ہے کانٹے کے چبھنے کا خوف لگا رہتا ہے. لیکن جنت کے اندر جو پھول ہیں وہاں پہ کیا ہے کانٹوں کا کوئی ڈر ہی نہیں، وجود ہی نہیں. جنت کے پھول کیا ہے بہت ہی نرم ملائم ہوتے ہیں، جس کے توڑنے کے لیے انسان بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے دیکھ کر. اور وہاں پہ کیا ہے پھول کے ساتھ کانٹوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اسی لیے جنتی لوگ بے خوف بے خطر جنت کے باغوں میں سیر کرتے رہتے ہیں. جنت کے باغات کیا ہے یہاں سے بہت ہی عالیشان باغات ہوتے ہیں. یہاں پہ پھولوں کے ساتھ کانٹوں کا ڈر لگا رہتا ہے، لیکن وہاں پر کیا ہے بے خوف و خطر بغیر کسی ڈر کے کیا ہے لوگ جنت کی سیر کرتے ہیں، اور جنت کے ہر پھول کو کیا ہے چومتے ہیں، اس کو دیکھ کر کیا ہے خوش ہوتے ہیں، اور اپنی خوشبو سے کیا ہے اپنی روح کو تسکین اور سکون پہنچاتے ہیں. کیونکہ وہاں پر کیا ہے پھول کے ساتھ کانٹوں کا کوئی وجود ہی نہیں، کوئی ڈر ہی نہیں. آگے شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ میں کشان شراب وحدت کو روز ہمیشہ خمار نہیں ہرگز. اس شعر کے اندر شاعر اپنے اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ صوفیانہ رنگ کی شاعری کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. جو صحیح معنوں میں سچی محبت کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. یعنی سچی محبت کرنے کا دعویٰ اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب کیا ہے وہ اس کے ہر حکم کو بجا لائے اور اپنی مرضی کے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور روز قیامت کسی قسم کا رنج یا غم نہیں ہوگا. اگر یہاں پہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں تو آخرت میں ہم کو کیا پچھتانا نہیں پڑے گا، کسی قسم کا رنج اور غم ہمیں نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے عشق کی شراب میں کوئی نشہ نہیں ہوتا. وہاں پہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو وہاں کی جنت کی قیمتی شراب پلائیں گے، جو کیا ہے اس کے اندر کوئی قسم کا نشہ نہیں ہوگا. خمار یعنی نشہ. وہاں پہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جو نہریں ہیں اس کے اندر کیا ہے بہت ہی بہترین شراب ہوگی، جو ایک پیالہ اگر پی لیا تو کیا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی، اور اس کا مزہ دنیاوی کوئی چیز میں باقی نہیں ہے. اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنا ہے، اس کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا ہے نیک بندوں کو دنیا میں بھی اچھی چیزیں نعمتیں عطا کریں گے، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی چیزیں اس کے کھانے اور پینے کے لیے مہیا کریں گے.
آگے شعر کے اندر سراج اورنگ آبادی کہتے ہیں کچھ ہے بے خودی میں مجنوں کو سگے لیلا میں آر نہیں ہرگز۔ اس شعر کے اندر شاعر اس بات کا دنیاوی عشق کا طرف اشارہ کرتے ہیں، عشق چاہے بندے کا اپنے اللہ سے ہو یا بندے کا کسی اور بندے سے، یعنی دونوں ہی اس کی انتہا بے خودی ہے۔ دونوں ہی اس کے اندر انسان کیا ہے، بے خود ہو جاتا ہے، بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، اور اس بے قراری کی کیفیت میں عاشق کو اپنے محبوب کی ہر ادا ہر چیز سے پیار ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس قدر اس کی محبت میں ڈوب جاتا ہے کہ وہ اس کی ہر ادا پر کیا ہے اپنی زندگی لٹانے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ جذبہ پیار کا چاہے وہ دنیاوی عشق ہو اللہ سے ہو، اس طریقے سے دنیاوی عشق کے اندر کیا ہے مجنوں لیلا کے ساتھ اس کے کتے سے بھی محبت کرنے لگتا، سگے لیلا یعنی لیلا کے کتے سے بھی محبت کرنے سے دور نہیں رہتا ہے، اپنی لیلا کے ساتھ اپنے محبوبہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ اس کے کتے سے بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ کتا اس کے محبوب لیلا سے تعلق رکھتا ہے۔ کتے سے محبت اسی لیے کہ وہ اس کے محبوبہ کا کیا ہے بہت ہی چہیتا جانور ہے، اس کے ساتھ یہ کہ اپنے محبوب کے ساتھ اس کے کتے سے بھی پیار کرتا ہے۔ دنیاوی محبت کے اندر کیا ہے ہر چیز وہ اپنی محبوب کی اس کو پیاری لگتی ہے۔ غزل کے آخری شعر یعنی مقطعے کے اندر سراج اورنگ آبادی کہتے ہیں کہ ہجر کی رات میں مثال سراج اشک غم کا شمار نہیں ہے ہرگز۔ اس شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کی جدائی کا غم ناقابل بیان ہوتا ہے۔ ہجر کی رات یعنی جدا ہونے کی رات، ہجر کے وقت یعنی جدا ہوتے وقت کیا ہے اس کا غم ناقابل بیان ہوتا ہے، اور غم میں بہانے گئے آنسوؤں کا شمار ممکن نہیں ہے، اور اس کے اپنے محبوب کے غم میں بہائے ہوئے آنسوؤں کا شمار ممکن نہیں، یعنی بے انتہا اس کی محبت میں وہ کیا ہے آنسو بہاتا ہے، اور جدائی کی رات کا ایک ایک پل صدی بن کر گزرتا ہے، اور جدائی کی آخری رات ایک ایک پل کیا ہے ایک ایک صدی یعنی 100 سال کا ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب سے جدا ہو رہا ہے۔ جس کا کرب ایک عاشق ہی محسوس کرتا ہے، جس کا غم اور درد کیا ہے ایک سچا عاشق ہی محسوس کرتا ہے جو اپنے محبوب سے سچی محبت کرتا ہے۔ یہ دنیاوی محبت کے اندر اگر سچی محبت ہے تو وہ اپنے محبوب کے اندر جدائی کے اندر کے اس قدر غمگین ہو جاتا ہے کہ وہ آنسوؤں بہا کر کیا ہے اپنی ساری رات گزار دیتا ہے۔ اس کا شمار کیا ہے ہم کر نہیں، اس کا جتنا غم ہے اس کا ہم شمار کر ہی نہیں سکتے۔